تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک بہت ہی یونیک اور بڑا ہی اہم ترین موضوع لے کر حاضر ہیں۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد موضوع اور اس سے متعلق کچھ وضاحت آپ کے بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ بھی دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارا علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ الحمدللہ دنیا بھر میں اسلام مجموعی طور پر بڑی ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ بھی یہ خبریں سنتے رہتے ہوں گے کہ دنیا کے فلاں حصے میں اتنی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ واقعی یہ ایک حقیقت ہے، اور بالخصوص جب بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں پر غیر مسلموں کو اسلام کے قریب آتا دیکھ کر بڑی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا حصہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا بھی ہے۔ چونکہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں تبلیغ قرآن و سنت کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے، تو جہاں مسلمانوں کو عمل کی دعوت دی جاتی ہے، وہیں پر غیر مسلموں کو، کافروں کو اسلام لانے کی دعوت بھی پیش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات دعوت دینے پر، انفرادی کوشش کرنے پر، اور بعض اوقات ہمارے مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی خلیوں کو دیکھ کر، یا کسی کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر، یا کسی کے بیان کو سن کر، یا کسی کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کئی غیر مسلم قریب آتے اور پھر اسلام لا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ابھی ساؤتھ افریقہ کی بات آپ کو عرض کرتا چلوں۔ گزشتہ تقریباً 8-10 مہینوں کے دوران ہمارا 12 ماہ کا مدنی قافلہ ساؤتھ افریقہ میں مختلف شہروں میں سفر پر تھا، تو 4 سے 5 ماہ کے دوران مدنی قافلے والوں کی انفرادی کوشش سے الحمدللہ رب العالمین 50 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اتنی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، الحمدللہ مبلغین بھی بن رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے، اس میں بھی ایک ایسا طالب علم دین ہے جو کہ ماشاءاللہ اب عالم دین بننے جا رہا ہے، جو کہ سابقہ غیر مسلم تھا۔ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اب مسلمانوں کا رہنما یعنی عالم بننے چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے، ہمارے دین کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو کسی کو اسلام کی دعوت دینے کی کیا اہمیت ہے، اور اس دوران جو سوالات ذہن کے اندر اٹھتے ہیں، اور بہت بعض نازک صورتحال بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ جہاں پر غلطی کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، تو اس سے متعلق بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سوالات کریں گے۔ کسی کو مسلمان کرنے کے حوالے سے، مسلمان ہونے کے فوراً بعد کیا کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آج سوالات کریں گے۔ تو دنیا بھر کے بالخصوص وہ ناظرین کہ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ان کو غیر مسلموں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کے لیے یہ سلسلہ بالخصوص اور بالعموم ہر ہی مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اول تا آخر دیکھیے گا، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا
اور کسی کو مسلمان کر لینا، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام دینا ایک نہایت ہی عظمت والا کام ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ بے شک اسی لیے جتنے بھی رسول تشریف لائے اور پھر ان رسولوں کے ساتھ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، وہ تمام کے تمام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے ہی تھے۔ صحیح، کیونکہ اصل دین جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا دین، حضرت نوح علیہ السلام کا دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں، ان سب کا جو دین تھا وہ اسلام ہی ہے۔ صحیح۔ اب اسلام کا اطلاق اسی دین پہ ہوگا جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، ورنہ حقیقت کے اندر یہ سارے دین جتنے بھی گزرے ہیں وہ اسلام ہی کی مختلف صورتیں تھیں۔ صحیح۔ دین اسلام کی طرف دعوت دینے کی فضیلت میں ایک تو یہی بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ یہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور اسی دعوت کی خاطر انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام نے تکالیف برداشت کی۔ صحیح۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، تو ان کی تبلیغ کیا تھی؟ آپ مشرکوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آپ نے جتنی تکلیفیں برداشت کی وہ اسی راہ کے اندر تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہی فرمایا تھا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس ذریعے سے آپ نے جو ان کو دعوت دی تھی وہ دعوت اسلام ہی تھی۔ صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے، فرعون کے دربار میں جا کر آپ نے جو اسے دعوت دی تھی وہ دعوت اسلام ہی تھی۔ صحیح۔ اسی طرح اور جتنے بھی انبیاء، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، یہ سارے کے سارے دعوت اسلام دینے والے ہی تھے۔ صحیح۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص یہ لقب عطا فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ماشاءاللہ۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے۔ ٹھیک۔ تو یہ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مبارک۔ پھر آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس اعلان نبوت کے بعد جتنا بھی سلسلہ چلا ہے وہ لوگوں کی اسلام کی دعوت دینے کا تھا۔ آپ اسلام کی دعوت ہی دیا کرتے تھے۔ آپ جو پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، کوہ ابو قبیس پر گئے، وہاں جا کر اعلان کیا، قوم کو جمع کیا، تو ان کو جمع کر کے جو دعوت دی تھی وہ دعوت اسلام تھی۔ صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طائف تشریف لے کر گئے، صحیح، اور وہاں جو تکالیف برداشت کی، ان سب تکالیف برداشت کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت دینا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت دائمہ متواترہ مستمرہ ہے۔ یعنی ان کی پوری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، تو اب آپ کے بعد آپ کی امت کا یہی فریضہ ہے، ٹھیک، اور ان کا اب یہی منصب اور یہی کام ہے کہ وہ دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دیں، یعنی مسلمانوں کی بھی اصلاح کریں، صحیح، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ تو ہو گئی اہمیت، اور آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک انبیاء کرام کی دنیا میں تشریف آوری کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا، اور کافی واقعات کو بھی آپ نے کوٹ فرمایا۔ اب اس جذبے کے تحت کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو دعوت دی اور اللہ کے کرم سے وہ مسلمان ہو بھی گیا، تو اس دعوت دینے والے کے لیے اس میں کیا فضیلت ہے؟ اس دعوت دینے والے کے لیے فضیلت پر بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تیرے ہاتھ پر کسی شخص کا ہدایت قبول کر لینا تیرے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان کوئی اللہ، شخص تیرے ہاتھ پر ہدایت پر آ جائے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے
یہ تمام کا تمام جو ہے وہ ہدایت قبول کرنا جو ہے وہ تیرے حق میں اس سے بہتر ہے. ماشاءاللہ. ایک تو یہ فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی ترغیب پر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اب حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود نیکی کرنے والا. اب اس کی ترغیب پر اس نے اسلام قبول کیا، اس کی ترغیب کے بعد ہی اب اس کی اسلامی زندگی شروع ہوئی، تو اس کی زندگی کے جو نیک اعمال ہوں گے ان کا ثواب اسے کلمہ پڑھانے والے کو بھی ملے گا. تو یوں کسی کو مسلمان کر دینا جو ہے یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. بڑی نیکی کی بات ہے ماشاءاللہ، بڑے جذبے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ بھی جذبہ عطا فرمائے. مفتی صاحب اب اسی سے ریلیٹڈ کوسچنس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اسلام کی دعوت دی، اب بعض تو وہ ایسے بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صاف منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اپنے ہی دین پر بھلے، لیکن بعضوں میں ذرا نرم گوشہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، یا میں مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کچھ قرآن میں نے پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ میں پڑھ لوں تو پھر سوچوں گا یا پھر میں اس کی طرف آؤں گا. تو اب ایسی پوزیشن پر دعوت دینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دعوت اسلام کے اندر ایک بہت بنیادی اصول ہے جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صحیح. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت عملی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا. صحیح. یعنی اگر بحث کی نوبت آ جائے تو جو سب سے اچھا طریقہ ہے اسے اختیار کیا جائے. اور اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. صحیح. اب حکمت جو ہے یہ موقع محل کی مناسبت سے مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسلامی حکمتوں میں کسی جگہ سختی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری جو عمومی دعوت ہے اس میں نرمی آتی ہے کہ وہ نرمی کے ذریعے دعوت چلتی ہے. تو اب موقع محل کی مناسبت کو دیکھنا یہ مبلغ کا کام ہوتا ہے. صحیح. اس لیے اس کے اندر کامن سینس ہونا، اسے کی سمجھ ہونا کہ کسی کو دعوت دینے کا انداز کیا ہے اور کس کو کس حد تک اصرار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ اصرار کی وجہ سے وہ آدمی چڑ کر ہمیشہ کے لیے دین سے دور ہو جائے. اس طرح کا طریقہ نہ اختیار کیا جائے. تو یوں موقع محل کی مناسبت سے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بطور خاص اس سوال کے اندر دو چیزیں جو آپ نے بیان کی، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو صاف منع کر دیتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ان لوگوں کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی صاف منع کر دے کہ مجھے اسلام نہیں قبول کرنا، پلیز آپ مجھے جو ہے نا پریشان نہ کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا جائے. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی جی تو آگے سے انہوں نے صرف اتنا نہیں کہا تھا کہ ہم نے دعوت قبول نہیں کرنی لہذا آپ ہم سے بات نہ کریں. انہوں نے تو ایذا پہنچائی، تنگ کیا، پریشان کیا، مارا اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے بدتمیزیاں کی. لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. تو لہذا دعوت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رکھنا چاہیے. لیکن دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں یا میں کروں گا، میں پہلے مطالعہ کروں گا اس کے بعد میں اس طرف آؤں گا. ایسے لوگ جن کے اندر تھوڑا سا رجحان نظر آئے اسلام کی طرف اور ایک سافٹ کارنر ان کے اندر سمجھ آئے کہ اسلام قبول کرنے کی طرف یہ مائل ہو جائیں گے، یہ لوگ بطور خاص مبلغ کی شفقت اور توجہ کے محتاج ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی اگر پوری حکمت عملی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اسلام کا پیغام دیا جائے، اسلام کے محاسن بیان کیے جائیں تو وہ جلد یا بدیر اسلام قبول کر لیتے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں روشنی ہے اس کے دل میں، وہاں پر روشنی حق کی تلاش میں اور وہاں نظر آ رہا ہے کہ اسلام قبول کر لے گا. ایسے آدمی کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے کسی ایسے عالم کے پاس لے جایا جائے جس کی اسلام کے بارے میں معلومات بہت اچھی ہیں. دوسرے نمبر پہ اسے ایسی اسلامی کتابیں دی جائیں کہ جن میں اسلام کے حسن، اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ مبلغ ہے اسے خود بھی چاہیے کہ اس کا اپنا بھی اسلام کے بارے میں مطالعہ ہو. مبلغ جو ہے وہ آدمی نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام کی بنیادی خوبیاں،
جو اسلام کے مینرز ہیں اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ اسے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کا ایک پراپر تصور کسی کے سامنے پیش کر سکے. کم از کم اسلام کی جو وہ خوبیاں ہیں کہ جسے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ خوبیاں ہیں. حسن اخلاق ہے، ملنساری ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، اخوت ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اولاد کی تربیت ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کو بھی جب ہم گائیڈ کرتے ہیں تو وہ اس کا ایک اثر قبول کرتا ہے. یعنی فطری طور پر انسان ان چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور ان کی طرف مائل ہوتا ہے. جب ہم اسلام کے ایسے واقعات کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق کے بالخصوص اور صحابہ کرام بطور خاص جو سیرت مبارکہ ہے، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا اول و آخر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی محور اسلام ہے. بے شک. اور آپ کی ذات مبارک ہی آئیڈیل اور رول ماڈل ہے. بے شک. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اس لیے قرآن اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنے اچھے انداز کے اندر کسی کو معلومات فراہم کی جائیں گی وہ اتنا ہی زیادہ اسلام کی طرف آئے گا. بے شک. پھر ایسے آدمی کو جو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، اسے جو ہے اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. یعنی اس کے ساتھ تعلق باقی رکھنا اور اس کے لیے اس کی طرف جو ہے نا کوشش کرتے رہنا، یہ بہرحال جو ہے نا یہ ضروری ہے. ورنہ اس سے بالکل قطع تعلق ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے تو پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو علم کی بات آپ نے کہی کہ جب علم ہوگا اسلام کی خوبصورتی کا اور ان سب محاسن کا، تو ظاہر ہے کہ پھر اچھے انداز پر جو ہے وہ کسی کو ہم مطمئن بھی کر سکیں گے اور اسے ہم بریف بھی کر سکیں گے. تو علم جو ہے وہ ہر جگہ پر کار فرما ہوتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی آپ جگہ پر چلے جائیں، کسی بھی معاملے کو اٹھا لیں تو علم جو ہے وہ بنیاد ہے. تو اے کاش کہ ہمارے مسلمانوں کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو علم دین حاصل کرنے کا شوق ہو. اور یہاں پر یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی، اسی طرح وہ اسلامی بہنیں جو دنیا کے ان علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ان کا واسطہ بہت زیادہ کفار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مکس کمیونٹیز ہوتی ہیں، مل جل کر بھی رہتے ہیں لوگ. اب وہاں پر وہ لوگ بعضوں کا سوالات بھی کرتے ہیں، آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں علم ہوگا تو ہم کسی سے بات کر سکیں گے. اسی طرح عمل کی اہمیت اور ضرورت بھی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سب سے اہم ہے. اب ظاہری طور پر تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں، تو اب جو کفار ہیں وہ اسلام کو ہمارے عمل سے سمجھیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، جو یہ کر رہے ہیں تو شاید یہی اسلام ہوگا. تو اب ہمارے لیے بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پر کفار کی کثرت ہے یا غیر مسلموں کے علاقے ہیں، تو اپنے علم کو اور عمل کو پختہ کرنا اور گناہوں سے اور ایسی غلطیوں سے بچنا یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کا ہر ذی شعور جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے. مفتی صاحب اگر کچھ کتابوں کا نام اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ مثال ہے کوئی ناظر چاہتا ہے کہ بالخصوص اس سینس کے اندر یہ 1-2-4 کتابیں ہیں، اگر میں ان کو بالاستیعاب پڑھ لوں تو میرے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا، اور اگر کہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے یا بات کرنا پڑتی ہے تو یہ میرے لیے زیادہ آسان ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. بنیادی طور پر سیرت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ ہی اس کے لیے مفید ہوتا ہے. جی. اور اس کے لیے سیرت مصطفیٰ بڑی پیاری کتاب ہے، مولانا مصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ رحمہ کی، اور اسی طرح سیرت رسول عربی. یہ 2 کتابیں جیسے اردو والوں کے لیے اس کا میں مشورہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اردو والوں کے لیے یہ مختصر اور جامع کتاب ہے. ایک ہی جلد کے اندر یہ دونوں کتابیں، یعنی ایک جلد کے اندر، اور اس میں سیرت کو بڑے احسن اور بڑے پیارے انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے. ان 2 کتابوں کا جیسے اگر مطالعہ ہے تو یہ انشاءاللہ یہ کافی مفید ثابت ہوگی. اس کے علاوہ جو اسلامک مینرز ہیں، اسلامک مینرز کے اندر جو ہے وہ حسن اخلاق اور پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اسی طرح جو سوشل ایولز ہیں، جو معاشرتی برائیاں ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری کتابیں تکبر، حسد، بغض، کینے کے بارے میں موجود ہیں. تو الحمدللہ اس کے اوپر بہت سارے علماء کی کتابیں موجود ہیں، اور ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بھی آسان سے آسان انداز کے اندر کر کے یہ کتابیں پبلش کی ہوئی ہیں. تو مکتبۃ المدینہ کی جو شائع شدہ کتابیں ہیں
اگر ان کتابوں کی لسٹ دیکھ لی جائے تو اس کے اندر الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر یہ کتابیں مل جائیں گی. انہیں کے اندر جیسے یہ ریاض الصالحین ہے جی, فیضان ریاض الصالحین کے نام سے کتاب یہ چھپی ہے, تو یہ بڑی پیاری کتاب ہے, احادیث مبارکہ کا بڑا خوبصورت مجموعہ ہے اور ان احادیث کی بڑی پیاری شروحات آگے موجود ہیں جی. اسی طرح تفسیر کے اندر الحمدللہ اب یہ تفسیر صراط الجنان جو ہے ماشاءاللہ, تو یوں اپنا مطالعہ جتنا زیادہ ہو سکے جی. تو آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں باقاعدہ یہ مدنی انعامات کے اندر شامل ہے کہ سنی عالم کی کتاب کے اتنے صفحات کا روزانہ مطالعہ کیا جائے جی. تو جو مبلغ ہے اس کا مطالعے کے بغیر چارہ نہیں ہے, علم کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. تو جو بھی اس طرح اہل حق کی کتابیں اسے ملتی ہیں وہ ان کا مطالعہ کرتا ہے. اس کا مطالعہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اسے گفتگو کرنے پر قدرت اتنی زیادہ ہوتی ہے, کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, کانفیڈنس اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز میں عرض کروں گا جی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جذبہ تو مل جاتا ہے لیکن بعض اوقات جذبے کا بھی آگے غلط استعمال ہو جاتا ہے. صحیح. غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا, یہ دعوت تو ہر کوئی دے سکتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی موقع محل کو دیکھ کر, یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کسی جو ہے نا کسی غیر مسلموں کی پارٹی ہو رہی ہے جا کے وہاں پر اعلان کر دے میز پہ کھڑا ہو کے, تو یہ اسلام کی دعوت دینے کا ایک غلط انداز ہوگا. اس لیے موقع محل کو دیکھنا جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بحث مباحثہ کرنا جی, اور اسلام کی فیور میں دلائل دینا جی, اور سامنے والا اگر اسلام کے اگینسٹ کچھ دلائل دیتا ہے تو اس کے جواب دینا, یہ عام آدمی کا ہرگز کام نہیں ہے. صحیح. یہ کام صرف اور صرف عالم کا ہے, اور اس عالم کا کہ جسے ان امور کے اوپر دسترس حاصل ہے اور جو ان امور پر گفتگو کر سکتا ہے. سب کیوں سوال پیدا ہوگا بہت سارے ناظرین ہوں, کیونکہ ایک کلچر بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس پر کام بھی کرتے ہیں. تو آپ نے جو ڈفرینس بیان کیا, بھائی ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, تو آپ نے یہ چیز کویشچن آنسر, یہ تو بہت بنیادی چیز ہے, تو علماء کے لیے آپ نے فرمایا تو کیوں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے, عام آدمی ایک تو ہے کہ اسلام کی خوبیاں وہ اپنے ذہن میں رکھ لے ٹھیک ہے کہ اسلام ایک خوبصورت دین ہے, اسلام جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے, اس میں عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, اس میں معاشرتی مسائل بھی ہیں, اس میں اخلاق بھی ہیں, اور اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے. اس میں پرائیویٹ زندگی ہے یا پبلک لائف ہے, ہر ایک کے بارے میں بیان. یہ وہ جنرل چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم کسی کو بریف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اس طرح کی ایک بریفنگ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ کے, جو کسی مستند آدمی نے تیار کی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے بیان کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے, وہ آدمی بیان کر سکتا ہے. ہوتا یہ کہ بیان کرنے کے بعد اب سامنے والا اگر سوالات کرتا ہے جی, تو سوالات کا جواب تو وہی دے گا نا کہ جسے ان سوالات کے جوابات آتے ہیں ٹھیک ہے. اب سوالات کے جواب اسی کو آتے ہیں کہ جس نے علم دین پراپر پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کے ذہن کو سامنے رکھ کے اسلام کی اسی چیز کو زیادہ ضروری قرار دے دیا جاتا ہے جسے وہ زیادہ ضروری سمجھ رہا ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی خدمت خلق کا بڑا شوق ہے, اب اس کے سامنے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے عالم اگر بات کرے گا نا جی, وہ یہ کہے گا کہ اسلام عقائد اور اعمال سب کو شامل ہے ٹھیک ہے, اور اسلام میں بنیادی ترین حیثیت عقائد کو ہے, اور اس کے ساتھ عبادات اور معاملات پر بھی بڑی توجہ دی گئی ہے, اور خدمت خلق پر بھی الحمدللہ بہت زیادہ فوکس کیا. وہ اس انداز میں بیان کرے. یہی بات جب غیر عالم کہنا لگیں گے نا تو وہ کیا کہے گا, اسلام تو کہتا ہی خدمت خلق ہے, صرف حصر کر دے گا, وہ اسی کو حصر کر دے گا. اچھا, اب وہ عقیدہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی ساری پیچھے چلی جائیں گی, اور وہ خدمت خلق کا لفظ جو ہے نا وہ فرسٹ پرائرٹی کے اوپر آ جائے گا کہ جناب بس انسانیت کی خدمت کر لی تو اب سارے کام پورے. اب وہ سامنے والا اسلام کے بارے میں کانسیپٹ ہی یہ لے گا کہ اسلام اس چیز کا نام ہے ٹھیک ہے. تو یہ اسلام کا وہ تصور نہ پیش کیا جائے جو تصور وہ چار اندھوں کے بارے میں معروف ہے نا کہ ہاتھی ان کے سامنے آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ ہاتھی کیسا تھا, تو جس نے اس کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا یار کوئی چٹان جیسا ہاتھی تھا. ہاتھی چٹان جیسی چیز ہوتی ہے. ایک نے اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے نا وہ ایک ستون کی طرح ہوتا ہے. ایک نے اس کی سونڈ کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا پتہ نہیں کوئی لمبی سی چیز ہوتی ہے. تو یوں جو اسلام کو جس نے ہاتھی کو پورا نہیں دیکھا وہ اس کا پورا تصور نہیں پیش, وہ عالم ہے جو پورا دیکھتا ہے. عالم چونکہ اسلام کو پورا دیکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ یہ ہیں ضروریات دین ٹھیک, جن کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول اور آخری نبی ہونا, انبیاء پر ایمان, کتابوں پر ایمان, یہ اس کو پتا ہے کہ یہ ان چیزوں کی یہ اہمیت ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو پتا ہے
کہ شریعت کے اندر یہ چیزیں فرائض کے اندر ہیں، یہ چیزیں واجبات میں ہیں، یہ سنن اور مستحبات کے اندر ہیں. صحیح. تو چونکہ اس کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہوگا، لہذا وہ اپنے الفاظ کو محتاط الفاظ میں استعمال کرے گا. ورنہ جسے پراپر علم نہیں ہے وہ یہ کرے گا کہ کسی چیز کو شاید بہت زیادہ اوپر لے جائے گا اور کسی بہت اہمیت والی چیز کو بہت زیادہ نیچے لے آئے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تو اب وہ دانشور تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی کثرت سے پائے جاتے ہیں. تو اب یہ دانشوروں کا کیا حال ہوتا ہے کہ انہوں نے جو چیز ان کو سمجھ آ گئی نا بس وہ اسلام میں، باقی سب فارغ. صحیح. اور وہی اولین اور آخرین فرض ہے، اول و آخر ترجیح اور فرض اور سب کچھ جو ہے نا وہ اسی کو جو ہے نا وہ لپیٹ کے بیان کر دیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی غلط تصویر جو ہے وہ دوسرے کے سامنے چلی جاتی ہے. اسلام وہ دین نہیں ہے جو لوگوں کے اپنے ذہنوں کی پیداوار ہے. اسلام وہ دین ہے جو اللہ کے آخری نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا. قرآن اور حدیث میں بیان کردہ کا نام ہی اگر اسلام ہے اور یقیناً یہی اسلام ہے، تو جس نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں کیا وہ کیسے جان سکتا ہے کہ دماغ کی اس کے کریشن کے پھر وہ اپنی جو اپنے اس کے دماغ کی جو یعنی انوینشن کہہ لیں وہ ہے، یا اس نے اپنے دماغ سے جو کچھ کریٹ کیا جس طرح اس کی رغبت زیادہ ہے کو جو ہے نا وہ اسلام سمجھ لے گا. اس لیے اسلام کے لیے سمپل تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام اس دین کا نام ہے جسے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے. یہ اسلام کی ایک وہ جامع تعریف ہے جو پورے اسلام کو شامل ہے. لیکن چونکہ کسی کو جب اسلام کے بارے میں ہم ترغیب دیتے ہیں یا سمجھاتے ہیں نا تو اس کو صرف یہ تعریف بتا کے چپ نہیں ہو جاتے. صحیح. یہ اس کو ایک مین یعنی ڈیفینیشن دے کر اب اس کے بعد ہم اسے اسلام کی اہمیت، افادیت، اس کے فوائد، یہ ہم ساری چیزیں سمجھاتے ہیں. اس میں پھر درجہ بدرجہ چیزوں کا سمجھانا یہ ضروری ہوتا ہے. ورنہ پھر وہ ہوگا کہ نماز جو ہے نا وہ بالکل وہ چلی جائے گی، جی نماز تو بندے خدا کا معاملہ ہے، آدمی پڑھے نہ پڑھے بس اس کو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. پھر یہ والا اسلام سامنے آ جائے گا جو کہ عند اللہ بالکل مردود ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ جس میں نمازوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، صرف جو ہے وہ بس صرف وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا. ورنہ وہ اسلام ہے کہ جس میں صرف نماز ہے لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنے کو اصلاً اگنور کر دیا جائے. تو اس لیے پراپر اسلام پیش کرنا جو ہے نا یہ عالم ہی کا کام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ہمیں بہت سارے مدنی پھول ملے، اور یقیناً جن لوگوں کا اس فیلڈ کے ساتھ واسطہ رہتا ہے یا دیکھتے رہتے ہیں، اور آج تو میڈیا کا دور ہے، معلومات طرح طرح کی دنیا بھر کے ہر گوشے کی معلومات جو تقریباً ہر پڑھا لکھا شخص رکھتا ہی ہے، تو یہ ساری وضاحتیں یقیناً بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. تو ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. مفتی صاحب، اہمیت سمجھ لی، فضیلت سمجھ لی، اور کسے اسلام کی دعوت دینی ہے اور کس انداز پر دینی ہے، عالم کا کیا منصب ہے، عوام کا کیا منصب ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا. کسی کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اس وقت جو ہے فوراً مسلمان کرنا، کلمہ پڑھانا، کیا الفاظ استعمال کرنا، توبہ کا کیا طریقہ، اور فوراً کرنا یا کچھ سوچ سمجھ کے کرنا، اس حوالے سے کیا ہماری شرعی رہنمائی؟ ہاں، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ غلطی بہت زیادہ خطرناک ہے. جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے کا کہہ دیتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے مسلمان کر دیں، اس وقت جس کو اس نے یہ کہا اس پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ فوری طور پر وہ اسے مسلمان کرے. ٹھیک. ایک یہ جو بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ کسی نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں یا مجھے مسلمان کر دیں، تو بڑا خوش ہو کے بولتے کہ ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو اپنے مولانا صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں، ابھی میں آپ کو علامہ صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں، چلو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، چلو مسجد میں جا کے کلمہ پڑھتے ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں. فقہائے کرام نے اس کو بھی کفر قرار دیا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو چکا اور اس نے خود کہہ دیا کہ مجھے مسلمان کریں، اس کے بعد بلا کسی وجہ کے، یعنی یہ وجوہات یہ وجہ نہیں ہے، بلا کسی وجہ کے تاخیر کرنا جو ہے یہ بذات خود کفر ہے. کیونکہ گویا 15 منٹ اگر امام صاحب نہیں ملے تو 15 منٹ یہ آدمی، یعنی وہ تو ابھی کافر ہے اور یہ بندہ مسلمان ہے، یہ 15 منٹ تک اس کے کافر رہنے پر راضی رہا. اگرچہ اس کے ذہن میں اپنی نیت کچھ اور ہے کہ مجھے اتنا وہ نہیں آتا لہذا دوسرا امام صاحب اچھے طریقے سے کلمہ پڑھا دیں گے، لیکن
اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ یہ اتنی دیر اس کے کافر رہنے پر راضی رہا. صحیح. اور کسی کے کفر پر راضی ہونا جو ہے یہ بذات خود کفر ہوتا ہے. اس سے بعد 1.5 ہوشیار ایسے بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ پہلو آپ نے بیان کیا کہ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں یا پہلے نہا لو وغیرہ وغیرہ, اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی سوچ لو, پکی نیت ہے نا, تھوڑا غور کر لو, پھر نہیں کہنا کہ یہ ذہن میں تھا یا وہ ذہن میں تھا. اس طرح بھی بعض ڈیلے جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ہاں یہ تو اس پہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی یہ ایک آدمی جب اسلام قبول کرنے کے لیے مائل ہو چکا اور وہ خود اپنے منہ سے کہہ بھی رہا ہے, اس وقت اسے, یعنی میرے پاس بھی یہ اس طرح کا کیس آیا تھا کہ ایک سمجھدار آدمی نے باقاعدہ اس سے کہا کہ نہیں بھائی آپ 5-6 دن سوچو, آپ جا کے مطالعہ کرو اور آپ اچھی طرح غور و خوض کر کے تاکہ پکے مسلمان ہو, ٹھیک ہے نا. اب 7 دن کے اندر وہ مر جائے, صحیح بات, موت کا تو کوئی پتہ نہیں, کسی بھی وجہ سے موت آ سکتی ہے. صحیح. اتنے دنوں کے اب اس کا بھی ارادہ پختہ تھا, اس کے کہنے کے بعد وہ گیا, اس نے سوچا, اس کا نہیں ذہن بنا, ذہن اس کا تبدیل ہو گیا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ تو معاذ اللہ ایک آدمی کو خود لات مار کے اسلام سے دور کرنے والی بات ہے. تو اس لیے یہ بہت خطرناک پہلو ہے. جب کوئی شخص کلمہ پڑھانے کا کہہ دے, فرض ہے اسی وقت اسے مسلمان کیا جائے, نہ اسے اس وقت کہا جائے کہ پہلے آپ وضو کر کے آ جاؤ, غسل کر کے آ جاؤ, کپڑے چینج کر کے آ جاؤ, یا میں بھی گھر سے آتا ہوں, یا چلو مسجد میں چلتے ہیں, چلو فلاں مزار پہ چلتے ہیں. کسی قسم کی کوئی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی, فوری طور پہ اسے مسلمان کیا جائے گا. اور مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی ماشاءاللہ, سمپلی جو ہے اسے جو اس کا پرانا دین ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے پرانے دین سے براعت کا یعنی بیزاری کا اظہار کر دے, اسے توبہ کا اظہار کر دے کہ میں اپنے سابقہ فلاں مذہب, جو بھی اس کا مذہب ہو, میں اپنے سابقہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. عربی کے اندر پڑھنے پر قادر ہے تو عربی میں پڑھا دیں, ٹھیک ہے, اصل معنی جاننا ضروری ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں پہ زبان پہ الفاظ نہیں چڑھتے, تو جو ان کی زبان ہے, انگلش یا کوئی بھی ان کی زبان ہے, اسی زبان کے اندر ان سے سابقہ مذہب سے توبہ کروا دے, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی اسے دلوا دیں, ٹھیک ہے, مسلمان ہو گیا. تو مسلمان ہونے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا مختصر سا ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں, ایک شخص اگر مسلمان ہو رہا ہے, ہونا چاہتا ہے, اس کو ہم نے کیا کہنا ہے, میں اپنے سابقہ فلاں مذہب سے, مذہب کا نام لے کے, سابقہ فلاں مذہب سے توبہ کرتا ہوں, بیزاری کا اظہار کرتا ہوں, اور میں اللہ کو ایک معبود مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. صحیح, یہ جملہ ہے صرف, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آدھے منٹ کے اندر یہ جملہ ادا ہو جاتا ہے, بڑا آسان ہے, اور اس سے وہ مسلمان ہو چکا, ٹھیک ہے. اب کیا تفصیلات, اتنی چیزیں وہ تفصیلات ہیں, وہ کسی کو بھی یکدم ساری تفصیلات اس کے ذہن میں نہیں آ جاتی, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب اس کے بعد پھر آگے ہے کہ اب اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے, اس کو مزید ایجوکیٹ کیسے کیا جاتا ہے. لیکن کلمہ پڑھانے میں کسی بھی آدمی کو کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو, صحیح, اور کوئی غیر مسلم آ کر یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دے, صحیح, تو اس پر لازم ہے کہ نماز توڑ کر اسے کلمہ پڑھائے, کہ اس کو تاخیر, اب اسے تاخیر کرنے کی اجازت نہیں, صحیح. تو لہذا کلمہ پڑھانے میں, مسلمان کرنے میں جب کوئی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے ایک آدمی یہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور مجھے اپنے عالم صاحب کے پاس لے جب میں ان کے ہاتھ سے کلمہ پڑھوں, اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا, اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا. تو اب یہ اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ اسے یہ کہہ دے کہ دیکھو عالم کے پاس چلتے ہیں, آپ کلمہ ابھی پڑھ لو میرے ساتھ, اور پھر عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں. یعنی اس کو جتنی جلدی ہو سکے یہ اپنی انفرادی کوشش کر کے اسے مسلمان کر دے, صحیح, پھر اس کو بولے عالم کے پاس لے جائے. ہاں اگر وہ راضی نہیں ہوتا کہ نہیں میں نے عالم کے پاس جا کے کلمہ پڑھنا ہے, تو پھر اسے جتنی جلدی ہو سکے وہاں لے جائے, پھر اس پہ کلام نہیں ہے. مفتی صاحب, دنیا میں مختلف اقوام ہیں, ہر ایک کا اپنا کلچر ہے. غیر مسلموں کو نزدیک ظاہر ہے کہ گناہ ثواب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. بہت ساری برائیاں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں, مثال کے طور پر یہی شراب اور جوا اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ جو مسلمان ہو فوراً وہ ان سب چیزوں کو بھی چھوڑ دے.
اب ہوتا ہی ہے بعض اوقات، ہمیں بھی دیکھنے میں آیا، تجربے میں آیا، یہاں پر افریقہ کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ 20 سال کی، 25 سال کی، 15 سال کی، 30 40 سال کی جو بھی عادتیں ہیں ان کی، جو بھی ان کا کلچر ہے، رہن سہن ہے، وہ ان سے چھوٹتا نہیں ہے۔ بعض تو ماشاءاللہ فوراً ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں وقت لیتے ہیں اور کچھ زیادہ عرصے تک بھی رہتے ہیں۔ تو اس جگہ پر کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگوں کا یہ سنا گیا، دیکھا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ ہر کسی کو مسلمان کرتے رہتے ہو، پہلے اس کی تربیت تو کر لو۔ اب خالی مسلمان ہونا ہی اس کے لیے کیا فائدہ، جبکہ وہ سارے گناہوں کے اندر جو دستور جو ہے وہ مبتلا۔ بھائی ہم تو اس لیے کسی کو مسلمان نہیں کرتے کہ جب تک اس کی پوری تربیت نہ ہو جائے۔ تو اس مینٹلٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کون درست ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی یعنی خطرناک سوچ ہے یہ تو، کہ یہ کہنا کہ ہم کسی کو اس لیے کلمہ نہیں پڑھاتے کہ وہ بعد میں باعمل مسلمان نہیں بنتے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ تو وہی تقریباً بات ہوگی کہ کلمہ پڑھانے سے رکنے والی۔ اب چونکہ جنرلی یہ بات کہی جا رہی ہے لہذا اس پر وہ تو حکم نہیں بنے گا کہ پرٹیکولر کو ابھی سامنے آ کے کہا نہیں اور اس کے اوپر یہ حکم نہیں چل رہا، لیکن یہ اسی سے ملتی جلتی صورت ہے، سینس اس کے قریب ہے، سینس اس کے جو ہے نا یہ قریب ہے۔ جب یہ مسلمان کسی کو کرنا جو ہے نا یہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے ماشاءاللہ، اور اسلام اور ایمان یہ سب سے عظیم ترین نیکی ہے۔ ماشاءاللہ، اسلام اور ایمان بذات خود سب سے عظیم ترین نیکی ہے۔ صحیح۔ اب یہ دیکھیں، ایک آدمی اسلام نہ قبول کرے اور نمازیں شروع کر دے، وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے 5 نمازیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، 5 مرتبہ آپ ہاتھ منہ پاؤں دھوتے ہیں، پیوریفیکیشن تو ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں اور آپ کے جو ہے نا وہ انداز مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کے بھی بڑے طبی اور جسمانی فوائد ہیں، لہذا میں 5 نمازیں بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، روزے بھی رکھوں گا۔ حج بھی ایک بڑا آدمی کو فریش کرتا ہے، اسپرچولی اس کو بڑا فریش کر دیتا ہے، لہذا میں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو مجھے بتائیں اس کا یہ سارا کچھ کرنا کوئی فائدہ مند ہے؟ صحیح، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی فائدہ۔ قرآن پاک کے اندر فرما دیا گیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ قیامت کے دن کفار کے جتنے بھی اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسا کر دے گا جیسے روشن دان سے وہ نظر آنے والے دھوپ میں ذرات ہوتے ہیں، وہ بے فائدہ برباد ہو جائیں گے۔ کفار کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ایمان نہیں۔ صحیح۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اصل اہمیت کس کی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پہلے نمبر پر ایمان ہے، صحیح، پہلے نمبر پر اسلام ہے، اعمال جو ہیں وہ اس کے بعد ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہر جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ فرمایا، قرآن پاک کے اندر فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کما حقہ کوشش کی، ماشاءاللہ، اس کے ساتھ ہی فرمایا وہو مؤمن، اور وہ ہو بھی ایمان والا۔ ٹھیک ٹھیک، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ان کی کوشش اللہ کی بارگاہ میں قدردانی کے قابل ہے، ان کی کوشش قبول کی جائے گی۔ تو ایمان جو ہے یہ سب سے پہلے، وہو مؤمن جو ہے یہ بطور شرط کے ہے، اور بھی بہت ساری قرآن پاک کی آیات ہیں میرے ذہن میں ہیں ابھی تو، لیکن اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایمان شرط ہے، ایمان بذات خود سب سے بڑی نیکی ہے۔ قیامت میں بخشش کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان پر ہے۔ موت کے وقت دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ ایمان۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اسلام پر ہے تو زندگی بھر کے اعمال قبول، بے شک، اور اگر خاتمہ برا ہے تو زندگی بھر کے اعمال مردود ہو گئے۔ تو ایمان کی یہ اہمیت ہے، لہذا جب کسی کو کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے اب ہم اسے عمل کی دعوت دیں گے، ہم اسے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، گناہ چھوڑنے کی، شراب، بدکاری، یہ ساری چھوڑنے کی ہم دعوت دیں گے۔ لیکن اگر بالفرض وہ پریکٹیکل مسلم نہیں بنتا، باعمل نہیں بھی بنتا، تو ایمان قبول کر لینا بذات خود بڑی عظیم شے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو پہلے ایمان کی دعوت دیتے تھے، وہ ایمان قبول کرتے تھے تو اس کے بعد ان کو سکھانا شروع کرتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور آپ کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے، صحیح، اسلام قبول کیا، بعد میں کسی بھی مالی مفاد کی وجہ سے یا سختیاں برداشت نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑا بھی ہے۔ جی، یہ دوسرا سوال تھا کہ بعض واقع مرتد بھی ہو جاتے ہیں، اب بھی دیکھا جاتا ہے، مسلمان ہوئے بڑی تعداد میں ہوئے لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ پلٹ گئے، تو یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار جب دوبارہ ان میں سے بعض نے ہو ہی جانا ہے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ۔
یہ تو وہی بات ہوگی نا، دیکھیں خود ہی اسی بات کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ ان میں سے بعد میں مرتد ہو جاتے ہیں. اگر بعض ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باقی بھی رہتے ہیں. تو وہ جو اسلام پر باقی رہتے ہیں تو وہ کہاں گئے؟ ان کا جو ایمان بچانا تھا اور ان کو جو آخرت کے عذاب سے بچانا تھا اور ان کو جو دعوت اللہ اور دعوت الاسلام دینا تھا وہ تو اپنی جگہ باقی ہے. لہذا یہ عذر کبھی بھی سامنے نہیں ہونا چاہیے. ہم مثال کے طور پہ ہم اگر کسی جو ہے نا وہ ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں، راستے کے اندر کسی ہوٹل کے اندر ہم نے چائے پی، کھانا کھایا، وہاں پر بھی اگر ہمیں کوئی سمجھ آتا ہے کہ یار ہم کسی کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں اور ہمارے دعوت دینے پر وہ اسلام قبول کر لے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ زندگی کا ایک ہی سفر ہے وہاں سے، ہم نے دوبارہ کبھی اس راستے جانا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہمارا کہ ایک ہی سفر ہے، بعد میں اسے کون سکھائے گا، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے کسی کو اسلام کی دعوت نہ دیں. پتہ نہیں ہماری تاریخ کے اندر کتنے ایسے مسلمان گزرے ہوں گے کہ جن کو لوگوں نے راہ چلتے ہی اسلام کی دعوت دی ہوگی اور وہ اسلام قبول کر کے بعد میں خود بخود اسلام سیکھنے کی طرف بھی آئے، عمل کرنے کی طرف بھی آئے، اور پھر بعد میں وہی اسلام کے بہت بڑے مبلغ بھی بنے ہوں گے، بہت بڑے اسلام کا. ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں. ہم مستقبل نہیں جانتے، ہم مستقبل نہیں جانتے. مستقبل کے اندر یہی بندہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس ایک کو مسلمان کیا، آگے یہ پوری کی پوری بستیوں کو مسلمان کرنے والا بن جائے. بے شک وہ خود اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تڑپ کی وجہ سے وہ قرآن پڑھنے کی طرف آئے، وہ دین پڑھنے کی طرف آئے، وہ اسلام سیکھنے کی طرف آئے. ایسے واقعات ہوتے ہیں. اگر ابھی بھی صرف مدنی چینل پہ آپ اعلان کر دیں نا کہ آپ ایسا کوئی اسلامی بھائی کہ جس نے اسلام اس طرح قبول کیا تھا کہ کسی نے دعوت دی اور اس نے قبول کر لیا اور اب وہ کچھ اسلام کے لیے کر رہا ہے، وہ سامنے آئے، دیکھیے گا آپ بیسوں کی تعداد کے اندر ایسے افراد سامنے. بلکہ ہمارا پورا سلسلہ ہے مدنی انقلاب کے نام سے، تو اس میں بہت سارے اس طرح کے لوگ جو آتے رہتے ہیں، جو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری کوئی ترغیب کسی پر اثر کر جاتی ہے، ہم بھول چکے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم اس کو مسلمان کر دیں. بعد میں برسوں بعد کبھی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ نے وہ جو فلاں وقت بات کہی تھی نا، میں اس کی وجہ سے اب اس لائن پہ ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں اور میں اب الحمدللہ یہ کر رہا ہوں. مسلمانوں میں اس طرح کے واقعات تو بیسیوں ہیں. خود مجھے اپنے ذاتی تجربات ہیں. بہت سارے لوگ بڑے عرصے بعد ملتے ہیں، وہ فلاں جگہ ایک مرتبہ آپ نے اس طرح سمجھایا تھا تو اس سے میرا ذہن بنا تو میں لگ گیا. وہ بعض اوقات ہم سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک بات اس پہ اثر کر جاتی ہے. تو اسلام جو ہے، اسلام تو وہ نور ہے کہ خاص طور پہ جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے. اب دیکھیں اس کی ایک فضیلت کیا ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اس کے زندگی کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث مبارک ہے الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ ایک ہی اتنا بڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اب کسی آدمی نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اس کے 60 سال کے گناہ سارے معاف ہو گئے، اور اب وہ 10 دن کے بعد اگر فوت بھی ہو گیا تو وہ تو گناہوں سے پاک ہو کے فوت ہوا، وہ تو ایمان کے اوپر فوت ہوا. تو لہذا جو اب اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ ایمان کی عظمت کے اوپر ہے. ماشاءاللہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان کی اہمیت و عظمت کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہوتی اور زیادہ تر عمل کی طرف جو ہے وہ رغبت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار جب بعد میں نہ وہ نمازوں کی طرف آتا ہے، نہ وہ بعد میں داڑھی رکھتا ہے، نہ وہ بعد میں کچھ اور کوئی اس طرح کا کرتا ہے، تو تم کیوں کلمہ پڑھا. یہ بھی کم علمی ہوئی جو ہم نے ابتدا میں گفتگو کی. یہ وہی بات ہے، کم علمی کی بات ہے کہ عالم جو وہ ان چیزوں کو سمجھے گا اور ان کا صحبت یافتہ. وہ احادیث مبارکہ کتنی ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں میں. پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، فرمایا الایمان باللہ، سبحان اللہ، اللہ پہ ایمان رکھنا. پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہیں. پھر کسی میں نماز کا فرمایا گیا تو کسی میں والدین کی اطاعت اور خدمت کا فرمایا گیا. گناہوں کے اندر کسی جگہ پھر بعد میں قتل، بدکاری، سود اور دیگر چیزیں بیان کی گئی ہیں. لیکن گناہوں میں کفر اور نیکیوں میں اسلام اور ایمان، یہ سب سے اوپر ایکسٹریم، مطلب جو ہے یہ ایکسٹریم لیول ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں. اچھائی کے اعتبار سے اسلام اور ایمان ہے، اور برائی کے اعتبار سے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ کفر اور شرک ہے. تو لہذا ایمان کی اہمیت، یعنی ایمان کی وہ اہمیت ہے کہ آپ اس کا کیا تصور کریں گے. ایک صحابی ہیں، احادیث کے اندر اس کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت بیان کیا گیا کہ وہ صحابی مسلمان ہوئے کسی جہاد کے وقت، کوئی جنگ جاری تھی اور اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی وہ لڑائی میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے.
اللہ. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کتنی فضیلت والا ہے. سبحان اللہ. کہ اب بھی اس نے اسلام قبول کیا اور نہ کوئی نماز پڑھی. صحیح. کہ موقع ہی نہیں آیا. صحیح. نہ اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی دوسری عبادت کی، اور جنتی ہو گیا. واہ کیا بات ہے. جنت بھی اعلیٰ درجے کا. جنت بھی اعلیٰ درجے کی. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے اندر اس نے شرکت کی ہے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا. کیا بات. تو یوں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کے دل میں اسلام کا نور جو ہے وہ پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. صحیح. تو اب اس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. اور بالفرض وہ ویٹر تھا کسی ہوٹل کے اوپر، وہاں سے باہر نکلا اور خدا نہ خاصا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت ہو گیا، لیکن کس حالت میں؟ اسلام کی حالت میں. اور ابھی اس کے اوپر ابھی جو ہے نا اس کے اوپر کوئی چیز فرض بھی نہیں ہوئی. صحیح. کہ ابھی وہ اگر دارالحرم میں ہے اور کسی شے کی معلومات بھی نہیں ہے تو معلومات ہونا ضروری ہوتا ہے. تو بغیر کوئی عبادت کیے اسلام پڑھا اور یوں جنت میں. واہ کیا بات. تو اب اتنی بڑی فضیلت اگر کسی کو ملتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے. ماشاءاللہ. ایک ہمارے مبلغ کا واقعہ بھی سنایا تھا کسی نے، کہ وہ ایسے ہی ہسپتال کے اندر گئے پاکستان کے باہر کسی ملک کے اندر. تو وہاں پر مسلم غیر مسلم سارے ہی مریض تھے. تو گئے تو مسلمانوں کی نیت سے تھے کہ عیادت کریں گے، ثواب کمائیں گے. تو ایسے ہی سریرا کسی کے پاس گئے تو ان کو بتایا کہ یہ غیر مسلم ہے، اور اس کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی. اب وہ بہت زیادہ بری حالت کے اندر تھا اور قریب المرگ تھا. اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. ابھی وہ اسلامی ہسپتال ہی کے اندر موجود تھے کہ 40-45 منٹ کا غالباً مجھے تو یاد پڑتا ہے وقت تھا، پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گیا. اللہ اکبر. کیسی خوش نصیبی ہے کہ بس سرے رات چلتے ہی چلتے، کوئی ارادہ بھی نہیں تھا لیکن اسلام کی دعوت دی. اور وہی جو آپ فرما رہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو سب جو ہے اس کا پچھلا دھل گیا. اور اس کو کیا خبر کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دنیا سے چلے جانا ہے. اور مبلغ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرا یہ دعوت دینا اس کے لیے اتنا مفید، اور ہو سکتا ہے اس مبلغ کی بخشش کا بھی یہی ذریعہ بن جائے. بالکل. تو ماشاءاللہ واقعی یہ تو ایک جذبے والی بات ہے، اور اپنے دل کے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ یار میں کوشش کروں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ میں مسلمان کر سکوں. یہ تو بدگمانی بھی ہوگی کہ یار وہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے گا، یا یہ کرے گا یا وہ کرے گا. تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. کیا خبر کہ ہماری دعوت کسی کی تقدیر کو بدل دے، اور کل بروز قیامت ہمارے لیے یہ کتنے بڑے ثواب جاریہ کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ہمیں خبر نہیں. تو بالکل بھی ان وسوسوں کو ذہن میں نہیں لانا چاہیے. مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آیات، احادیث اور واقعات کی روشنی کے اندر یہ بیان فرمایا. ہمیں تو یہی غرض ہے کہ اسے لا کر دامن اسلام سے وابستہ کر دیا جائے. اے کاش کہ ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حصے میں یہ عظیم نیکی بھی ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی کسی کو دعوت دے کر مسلمان کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جہاں دیگر برکات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی برکت ہے. ابتداءً جیسے میں نے ایک مدنی قافلے کی جو وہ کارکردگی کے بارے میں آپ کو عرض کیا، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں کتنے ہی لوگ الحمدللہ مبلغین کی صحبت سے، ان کی دعوت سے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم نیکی کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ سے عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ آپ کے نصیب کے اندر بھی اس طرح کی کوئی نیکی لکھی ہو. تو انشاءاللہ عز و جل مزید ہم اس معلوماتی سلسلے کو، علم دین سے بھرپور مدنی پھولوں سے معمور اس گلدستے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. اب جو اس سلسلے کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل مزید اسی موضوع سے متعلق جو ریلیٹڈ سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے. ایک مرتبہ پھر دارالفتاء اہل سنت کو لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.